الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 35 زیر درس ہے۔ یہ اسی سلسلہ بیان کی آیت ہے جس میں دین کے 10 بنیادی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ آٹھواں حکم زیر بحث تھا، اور وہ یہ ہے کہ پیمانے سے دیا جائے تو پورا بھر کر دیا جائے، اور تولا جائے تو ٹھیک ترازو سے تولا جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اچھا انجام دیکھنا چاہتے ہو تو یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر طریقہ ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں جو معاملات انسان کو کرنا ہوتے ہیں ان میں ایک تو معاشرت کا دائرہ ہے۔ معاشرت کے دائرے میں سب سے زیادہ اہمیت میاں بیوی کے تعلق کو حاصل ہے۔ وہ اگر صحیح خطوط پر قائم ہے، صحیح مقصد سے قائم کیا گیا ہے، صحیح شعور کے ساتھ قائم ہے تو خیر و صلاح پیدا ہوگی اور انسانیت کا تحفظ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے لحاظ سے انسانیت کے تحفظ ہی کے لیے نکاح کا ادارہ قائم کیا ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی پرورش کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اپنی صحیح صورت میں اسی وقت قائم رکھا جا سکتا ہے جب یہ ادارہ بھی صحیح طریقے سے قائم ہو۔ دوسری چیز سیاست ہے۔ اس میں انسان کو لوگوں کے غلط رویوں سے بچانے کے لیے ایک نظم قائم کیا جاتا ہے۔ انسان چونکہ اپنے ارادہ و اختیار کو غلط استعمال کر لیتا ہے، بعض اوقات مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ معاملہ کرنے لگ جاتا ہے، اس سے لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ان کی جان، مال اور آبرو خطرے میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کو پیش نظر رکھ کر سیاست کا نظم بنایا جاتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز امن اور استحکام ہے۔ امن اور استحکام کو آخری درجے میں ترجیح دی جاتی ہے۔ دوسری سب چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں، ان کے حصول کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، انہیں مقصد بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر امن اور استحکام ہی حاصل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے حکومت کا ادارہ قائم کیا گیا ہے وہ مقصد ہی فوت ہو گیا۔ لوگوں کو امن میسر ہے اور استحکام ہے تو پھر باقی معاملات بھی چلیں گے، اس میں اس کا بھی موقع ہوگا کہ نظام کو بہتر بنایا جائے، اس کو صحیح خطوط پر استوار کیا جائے، اس میں لوگوں کی رائے صحیح طریقے سے شامل ہو اور کوئی صحیح نتائج نکلیں۔ یہی معاملہ معیشت کا ہے، یعنی معاشرت اور سیاست میں جس طرح یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا معاشرت میں میاں بیوی کا تعلق اور سیاست میں امن و امان اور استحکام کی اہمیت، یہ دو چیزیں اگر صحیح خطوط پر قائم ہے تو باقی چیزوں کے حصول کی جدوجہد کی جا سکتی ہے، اور اس میں ترتیب و تدریج بھی ملحوظ رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کی حیثیت بالکل بنیادی ہے۔
ایسا ہی معاملہ معیشت کا ہے۔ معیشت میں سب سے اہم چیز معاملات کی دیانت ہے، یعنی ہر باقی چیز کسی نہ کسی درجے میں صرف نظر کر کے ایک جانب پھینکی جا سکتی ہے، لیکن اگر دیانت نہیں ہے تو پھر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تجارت ہونی ہے، بیچنا ہے، لینا ہے، لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، کسی نے گھر بنانا ہے، کسی نے کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے۔ اگر غور کیجئے تو ہر جگہ بنیادی اہمیت اسی چیز کی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، لوگ ایک دوسرے کو فریب نہ دیں، اور جو کچھ بھی عہد معاہدہ لین دین کا ہوا ہے وہ آخری درجے میں دیانتداری کے ساتھ پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب نے قرض کے لین دین کو خاص طور پر موضوع بنایا اور یہ کہا کہ اس میں اس اہتمام سے تحریر لکھی جائے اور اس پر اس طرح کے گواہ بنائے جائیں جو سوسائٹی میں اگر کوئی دباؤ بھی سامنے آتا ہے تو اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس سے بھی مقصد یہی ہے کہ لین دین کے معاملات میں اگر نزاعات پیدا ہوں گے تو بحیثیت مجموعی سوسائٹی آلودگی کا شکار ہو جائے گی۔ ہمارے دین میں اصلی حقیقت کس چیز کو حاصل ہے؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی پاکیزگی۔ انفرادی زندگی کی پاکیزگی میں یہ سب چیزیں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں جو اس سے پیچھے بیان ہو رہی ہیں۔ یہ چیز بھی کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیانتداری سے کام لیں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو میں نے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو سیاست میں، معاشرت میں اور معیشت میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ میزان پر قائم ہے، ترازو پر قائم ہے۔ میں نے یہ کائنات بنا کر اس میں ایک میزان رکھ دی ہے، وہ میزان درست ہے تو یہ آفاق کا کارخانہ چل رہا ہے۔ اگر اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی خرابی پیدا ہو جائے، کوئی اضمحلال آ جائے، انحراف پیدا ہو جائے تو یہ زمین و آسمان قائم نہیں رہیں گے۔ اس کو سورہ رحمان میں بیان کیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور پھر اس میں میزان رکھ دی ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کو غور و خوض کی صلاحیت دی گئی ہے، وہ اخذ و استدلال سے کام لیتا ہے، اس سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اختلافات عام زندگی میں پیدا ہوتے ہیں تو آسانی کے ساتھ لوگ ان کو رفع بھی کر لیتے ہیں، اور اگر رہیں بھی تو اس سے کوئی قیامت نہیں برپا ہو جاتی۔ لیکن مذہب کے معاملے میں یہی اختلافات پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی خرابیاں در آتی ہیں، کیونکہ وہاں بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے کہی جا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہاں بھی دیکھیے یہ فرمایا ہے کہ پھر ہم نے کتابیں نازل کر دیں تاکہ وہ ترازو بن جائیں، میزان بن جائیں، لوگ ان پر تول کر دیکھ لیا کریں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ تو کتابوں کے نزول کا مقصد ہی یہ بتایا گیا کہ وہ لوگوں کے لیے میزان بنے۔ قرآن مجید کو اسی لیے سورہ شورى میں میزان کہا گیا۔ تمام کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں سورہ حدید میں اسی طرح میزان کہا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اس لیے دی گئی ہیں کہ لِيَحْكُمَ النَّاسِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کیا کریں۔ اور مزید وضاحت کی کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ ٹھیک انصاف پر قائم ہو۔ تو انسان کے لیے یہ میزان اللہ تعالیٰ نے مذہب میں بھی نازل کی۔ یہی میزان ہے، یہی ترازو ہے جو زندگی کے سب معاملات میں درکار ہوتی ہے۔ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تولا ٹھیک گیا ہے، دیا ٹھیک کیا ہے، لیا ٹھیک کیا ہے۔ تو قرض میں، لین دین میں، تجارت میں، باہمی معاملات میں، چیزوں کی خرید و فروخت میں لوگوں سے کوئی کام لیتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح معاشرت میں میاں بیوی کے رشتہ بنیاد بنایا گیا ہے، سیاست میں امن و امان اور استحکام کو اصلی اہمیت دی گئی ہے،
بالکل یہی چیز معیشت میں دیانت کو حاصل ہے۔ تو یہاں وہ زیر بحث ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ اب جو کچھ بھی لین دین ہونے ہیں، جو تجارت ہونی ہے، کسی کو کچھ بیچنا ہے، کچھ خریدنا ہے، اس میں پیمانے پورے ہونے چاہیے اور ٹھیک ترازو رہنی چاہیے۔ یہ تعبیر ہے در حقیقت، ایک پہلو کو لے لیا ہے اور اسے بیان کر دیا ہے، ورنہ اصلاً یہ اس ساری میزان ہی کی تاکید ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی زمین و آسمان بھی ٹھیک ترازو پر قائم ہے، اس لیے کھڑے ہیں۔ باقی زندگی کے امور میں بھی یہی میزان ہر جگہ مطلوب ہے۔ ہمارے دین میں بھی سب سے بڑی چیز قیام بالقسط ہے۔ سچی بات کہو، انصاف کی بات کہو، تمہارے اپنے خلاف، تمہارے والدین اور اعزاء اقربا کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو انصاف کی گواہی دو۔ کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کی بات نہ کرو۔ یہ سب چیزیں کیوں کہی گئی ہیں؟ اس لیے کہ وہ میزان معاشرے میں قائم رہے جس پر معاشرہ باقی رہتا ہے۔ اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، ان کو دھوکہ دیں گے، ان کو فریب دیں گے، تو پوری سوسائٹی کا نظم درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید یہاں ایک ایک کر کے واضح کر رہا ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ 8واں حکم ہے، یعنی مال دینے لینے میں، تجارت کرنے میں، خرید و فروخت میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے میں آخری درجے کی دیانت۔ لوگ بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، کوئی اونچی نیچی بات کر دی، کسی نے کچھ سچ بول دیا، درمیان میں کچھ جھوٹ کی بھی آمیزش ہو گئی، یہ چیزیں اتنا زیادہ خرابی کا باعث نہیں بنتی۔ لیکن وہ چیزیں جن پر معاملات کی بنیاد ہے، تجارت پر معیشت کی بنیاد رکھی گئی ہے، اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو یہ تجارت ہے جو قوموں کے لیے سربلندی کا باعث بھی بنتی ہے اور آخری درجے میں پستی میں گرا دینے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسی کی نوعیت کے پھر دوسرے معاشی معاملات ہیں جو پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان سب معاملات میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے قرآن مجید نے یہاں، وہ دیانت ہے۔ معاملات کرتے وقت آپ نے کیا قاعدے بنانے ہیں، کیا ضابطے بنانے ہیں، کیا نظم قائم کرنا ہے، معاہدات کیسے لکھنے ہیں، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل اور بصیرت دی ہے، وہ اختیار کر لے گا۔ دیانت ہے جس چیز کو روح کی گہرائیوں میں اتارنا چاہیے، جس کو ایک ایک بچے کا سبق بننا چاہیے، جس کو شہریت کی بنیاد بننا چاہیے، سچائی اور دیانت۔ ہم وہ بات کریں گے جو سچی بات ہے، اس چیز کی گواہی دیں گے جو سچائی پر مبنی ہے، جو معاملہ کریں گے دیانتداری کے ساتھ کریں گے۔ ہم تول کر دیں گے تو پورا تول کر دیں گے، ترازو ہاتھ میں پکڑیں گے تو دونوں پلڑے بالکل برابر رکھیں گے۔ اسی تعبیر کو قرآن نے اختیار کر لیا ہے اس 8ویں حکم کو بیان کرتے ہوئے، اور پھر بڑی خوبی کے ساتھ یہ توجہ دلائی ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے انجام بہت برا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیانت کو معیشت کی بنیاد پر آپ قائم رکھیں گے اور معیشت دیانت سے استوار ہوگی تو خیر پیدا ہوگا، اور اگر معیشت دیانت پر استوار نہیں ہے، اس کو جھوٹ پر، بددیانتی پر، کم تولنے پر، دھوکہ دینے پر، فریب کاری پر استوار کر دیا گیا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ انفرادی زندگی بھی آلودہ ہوگی اور اجتماعی زندگی بھی بربادی کے حوالے ہو جائے گی۔ اسی کو بڑے زور کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے۔ یہ 8واں حکم ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے، یعنی جس طرح تمہارے ہاتھ میں تجارت کی ترازو ہے، اسی طرح ایک ترازو اس کائنات کے پروردگار نے اس پورے عالم میں قائم کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ میزان ہے جس پر یہ دنیا کھڑی ہے۔ اگر ادنا درجے میں بھی اس میں توازن نہ رہے تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ اب ہم جب اپنی کائنات کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں
تو جو سب سے بڑی چیز دریافت ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ریاضیاتی طور پر محکم قوانین، وہ میزان ہے جس پر یہ کائنات کھڑی ہے، قائم ہے، اور اسی کو سورہ رحمان میں جیسے کہ میں نے عرض کیا لفظ میزان سے تعبیر کیا ہے۔ تو دین کے معاملے میں اللہ کی کتاب میزان ہے، اس کائنات کا نظم ایک میزان پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ توازن دیا ہے جس سے اتنے بڑے بڑے کرے اور یہ عظیم کہکشانیں گردش کر رہی ہیں، فضائے بسیط میں بغیر ستونوں کے کھڑی ہیں اور قائم ہے، ادنا درجے میں اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اور انسان ایک ایسی دنیا میں کہ جس کو اگر وہ سمجھ لے کہ کس طریقے سے گردش میں ہے اور کیسے فضا میں معلق ہے تو شاید کھڑا رہنا ممکن نہ رہے، لیکن وہی توازن ہے جس نے اعتماد پیدا کر دیا ہے، اور ہم عمارتیں بنا رہے ہیں اور کھڑے ہیں اور کبھی کسی اس محلال میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ جو کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے تو یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ کبھی کبھی ہوا اپنے حدود سے تجاوز کر کے طوفان بنتی ہے تو یہی بتاتی ہے کہ یہ خدا کی قائم کردہ میزان ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ یہ میزان اگر اٹھا لی جائے تو ہوا کے یہی جھونکے جو نسیم جاں فضا بنتے ہیں یہ تمہاری بستیوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور یہی زمین جو تمہارے لیے ایک بچھونا بنی ہوئی ہے یہ ہلا ماری جائے گی اور تم اس پر اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنا کر وضع المیزان، اس میں میزان رکھ دی ہے۔ تو تم بھی اللہ تطغوا فی المیزان، جن معاملات میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے شعور اور اختیار دیا ہے ان میں تم بھی میزان میں کوئی خرابی نہ پیدا کیا کرو۔ یعنی دین کے معاملے میں قرآن میزان ہے، اس سے سچا تعلق قائم رہے، اسی کو بنیادی حیثیت حاصل رہے، وہی تمام مذہبی فکر میں فیصلہ کن رہے، تمام فیصلوں کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہ میزان ہے خدا کی، اس کو اہمیت دینے میں، اس سے رجوع کرنے میں، اس کو حیثیت دینے میں ادنا درجے کا بھی اگر کوئی انحراف ہوا تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے تولنے میں خرابی ہو گئی، ماپنے میں خرابی ہو گئی ہے، پھر کوئی چیز بھی اپنی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ تو کائنات کی میزان خدا نے قائم کر رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنے اجتماعی اور انفرادی معاملات میں قائم بالقسط رہ کر یہ میزان قائم رکھنی ہے۔ تجارت کی، معیشت کی بنیاد دیانت پر ہے، وہ بھی ایک میزان ہے جو اللہ نے قائم کر دی ہے۔ تو کسی جگہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، کسی جگہ کم نہیں تولنا چاہیے، نہ فکر میں، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ سودے میں، نہ خرید و فروخت میں، نہ لین دین میں۔ ہر جگہ سچائی، دیانت اور قیام بالقسط یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان پر قائم فرمایا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے۔ یعنی وہاں اگر اللہ نے میزان قائم کر کے یہ پوری کائنات سنبھالی ہوئی ہے تو تمہاری دنیا بھی اگر اس کو سنبھال کر رکھنا چاہتے ہو تو انصاف ہی کے ذریعے سے سنبھال کر رکھی جائے۔ اپنی ذاتی زندگی میں انصاف، اپنے فیصلوں میں انصاف، دین کی ہدایت حاصل کرنے میں انصاف، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں انصاف، ہر جگہ انصاف۔ اسی لیے ہمارے تمام معاملات میں بنیادی قدر کی حیثیت عدل کو حاصل ہوتی۔ انسان بھی اپنے دائرہ اختیار میں انصاف پر قائم رہے اور ہمیشہ صحیح پیمانے سے ناپے اور ٹھیک ترازو سے تولے۔ یہاں اس کو ترازو تولنے اور ناپنے سے بیان کیا ہے۔ سورہ رحمان میں وہ فلسفیانہ تعبیر اختیار کی ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو قائم کیا وَوَضَعَ فِيهِ الْمِيزَانَ، اور اس میں ایک ترازو رکھتی ہے، اللہ تطغوا فی المیزان۔ یہ تمہیں بھی یہ ہدایت کر رہی ہے کہ تم بھی میزان میں، ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو، اس میں کوئی انحراف نہ پیدا کیا کرو، اس کو بالکل صحیح قائم رکھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے، یعنی یہ جو بات یہاں بیان ہوئی ہے کہ پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ کوئی جزوی حکم نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا حکم ہے۔ یہ ہماری پوری زندگی میں ہمارے رویوں کا احاطہ کرتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک عظیم حکم ہے اور اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسی میزان انصاف کی فرع ہے جس پر یہ دنیا قائم، یعنی اس طرح گویا اوپر سے نیچے تک ملا دیا ہے کہ میں نے دنیا قائم کر رکھی ہوئی ہے توازن اور میزان پر، وہ بھی ایک ترازو ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی، اس میزان اور اس ترازو ہی سے یہ پوری دنیا ٹھیک اپنے پلڑوں کے ساتھ کھڑی اور اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ تمہیں بھی اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے، آسمان تمہارے لیے ایک چھت بنا ہوا ہے اور زمین تمہارے لیے ایک بچھونا بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں نے اس کو صحیح ترازو پر تول کر پکڑا ہوا ہے۔ یہی چیز تمہاری زندگی میں، تمہارے افکار میں، تمہارے خیالات میں، تمہارے فیصلوں میں بھی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ تو گویا قسط، انصاف اور عدل یہ بنیادی قدر ہے جس کو پکڑ کر چلنا ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ یہ ادنا درجے میں بھی ہاتھ سے گئی تو ہر چیز ہاتھ سے چلی جائے گی۔ چنانچہ اس سے انحراف، یعنی اس میزان انصاف سے، اس عدل سے، اس قسط سے، چنانچہ اس سے انحراف اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اس دنیا میں معاملات کی سب سے بڑی قدر اور سب سے بڑی ویلیو کو نہیں پہچانا۔ جو چیز انسانوں میں اور جانوروں میں فارغ تھی وہ اسی سے خالی ہو گیا، وہ انصاف، عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو چکا اور خدا کے قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ باقی نہیں رہا۔ یعنی خدا نے بھی اپنے بارے میں جو صفت نہایت زور کے ساتھ بیان کی ہے اور کہا ہے کہ میری اس صفت پر میں گواہی دے رہا ہوں، میری اس صفت پر میرے فرشتے گواہی دے رہے ہیں، میری اس صفت پر اس کائنات کے تمام سلیم و طبع انسان گواہی دے رہے ہیں کہ انہو قائم بالقسط، یہ کہ اس کائنات کا پروردگار قائم بالقسط ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، تو تمہیں بھی انصاف ہی پر قائم رہنا ہے۔ تو اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا پروردگار قائم بالقسط ہے تو پھر ایمان کا بھی بڑا تقاضا یہی ہے کہ ہم بھی قائم بالقسط رہیں۔ اس کے بعد یعنی اگر قائم بالقسط ہونے کا عقیدہ نہیں رہا اور عدل و قسط کے تصور میں اختلال واقع ہو گیا ہے، خرابی واقع ہو گئی ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ معیشت اور معاشرت کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ یعنی معیشت، معاشرت میں جو قاعدے بنائے جاتے ہیں، ضابطے بنائے جاتے ہیں، قوانین اور نوامیس اختیار کیے جاتے ہیں، وہ سب تو انسان کے تجربات، مشاہدات سے بہت اعلیٰ بنائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بنیادی قدر جس نے ہر جگہ سرایت کرنا ہے، ہر جگہ اعتماد بخشنا ہے، ہر جگہ استحکام کی بنیاد بننا ہے، وہ انسان کا قائم بالقسط ہونا ہے، عدل پر قائم ہونا ہے۔ اور تمدن کی کوئی اینٹ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی، یعنی پھر سمجھ لیجئے کہ ہر چیز اپنی جگہ سے اکھڑ جائے گی۔ لوگ بالعموم یہ کہتے ہیں کہ قوموں پر زوال کس لیے آتا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے ہاں جب اخلاقی پستی واقع ہوتی ہے تو کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ باہمی معاملات کا انصاف، عدل ختم ہو جاتا ہے، قیام بالقسط لوگ نہیں رہتے، لوگ حق کی گواہی نہیں دیتے، لوگ معاملات میں انصاف کی بات نہیں کرتے، ان کے تعصبات، ان کے جذبات، ان کی خواہشات وہ بنیادی قدر بن جاتی ہیں، وہ ان کے ذریعے سے سوچتے اور ان کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے فیصلوں کی بنیاد فکر میں، علم میں، مذہب میں، استدلال میں، ہر جگہ انصاف ہے، انصاف کی بات کرنی ہے، انصاف کی بات کو دوسروں سے لینا ہے، انصاف کی بات کی داد دینی ہے، انصاف کی بات سے انحراف نہیں کرنا، انصاف کی بات کو قبول کر لینا ہے، انصاف کی بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، معاملہ کرتے وقت خلوت میں بھی انصاف ہی کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو پھر سمجھ لیجئے کہ معاشرے میں کوئی خرابی بھی اس کو اکھاڑ دینے کا باعث نہیں بنے گی، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ انصاف باقی نہیں رہا، قسط باقی نہیں رہا تو عقیدہ بھی خراب ہو گیا، ایمان بھی خراب ہو گیا، مذہبی فکر میں بھی اختلال واقع ہو گیا، پھر کوئی چیز بھی صحیح مقام پر قائم نہیں رہے گی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک چیز ہے
جس کے اوپر یہ ساری کائنات اور اس کا نظم قائم ہے، اور وہ یہی عدل ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بھی قائم کر رکھا ہے، اپنے فیصلوں میں بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے، اپنی سب سے بڑی صفت بھی یہی بیان کی ہے، ہم سے بھی یہی چاہا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ میری بنائی ہوئی ترازو ہے، اس میں انحراف نہ پیدا کر۔ اس میں انحراف پیدا نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ساری معاشرت اس کو مان لے اور اس اصول پر قائم ہو جائے اور ہر شخص اسی بنیاد پر حق کی گواہی دے، تو پھر معاشروں میں محض قوت کی کمزوری سے خرابی نہیں آتی۔ قوت اس کے بعد ظاہر ہے برتری کے لیے، تفوق کے لیے، فیصلوں کو منوانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ قوت کا منبع موجودہ زمانے میں اب علم بن چکا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جو مضمون لکھا ہے اپنی کتاب مقامات میں کہ مسلمانوں کا زوال کس طرح ہوا ہے، تو دو چیزوں پر انگلی رکھ کے بتا دیا ہے کہ قوموں کا زوال علم و اخلاق میں پستی سے ہوتا ہے، اور ان کو اگر اس سے نکالنا ہو تو وہ بھی نعروں سے نہیں نکالا جا سکتا، ہنگاموں سے نہیں نکالا جا سکتا، احتجاج سے نہیں نکالا جا سکتا، جذبات کے اظہار سے نہیں نکالا جا سکتا، احمقانہ اقدامات سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ جب نکالا جائے گا علم و اخلاق میں بلندی سے نکالا جائے گا۔ اسی کی جدوجہد فرد کو کرنی ہوگی، اسی کی جدوجہد معاشرے کو کرنی ہوگی، پھر نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اب نواں حکم ہے، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں۔ یہ بنیادی 10 احکام میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جسے تم جانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کی پرسش ہونی ہے۔ یعنی یہ کان سنیں گے، صحیح بات سننی چاہیے ان کو، آنکھیں دیکھیں گی، صحیح چیز دیکھنی چاہیے ان کو، اور دل فیصلہ کریں گے، صحیح فیصلے کرنے چاہیے ان کو۔ یہ کان، آنکھ اور دل یہ سب کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک ایک ان میں سے الگ کر کے جواب دہ ٹھہرا دیا جائے۔ قیامت میں آنکھوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا دیکھا، دل سے پوچھا جائے گا تم نے کیا فیصلے کیے، کانوں سے پوچھا جائے گا تم نے کیا سنا۔ اب اگر غور کر کے دیکھیے تو ہمارے تمام اخلاقی رویے اسی جگہ سے پاکیزہ بنتے ہیں اور اسی جگہ سے آلودہ ہوتے ہیں۔ اس کو اس طرح بیان کیا ہے، اور دیکھیے ابتدا کہاں سے کی ہے، صرف اس چیز سے کہ جو چیز تمہاری دلچسپی کا، توجہ کا، اعتناء کا باعث بننی چاہیے وہ ہونی چاہیے جس کا تم علم رکھتے ہو۔ اگر تم ان چیزوں کے پیچھے جاؤ گے جن کا تم علم نہیں رکھتے تو پھر جھوٹ بولو گے، پھر غلط دعوے کرو گے، پھر الزامات لگاؤ گے، پھر لوگوں کی آبرو کے درپے ہوگے، پھر ان راستوں پر چلو گے جن کے آگے صرف کھائی ہے، جن کے آگے صرف کھڈ ہے، جن کے آگے صرف نشیب ہے، پھر نہیں بچ سکتے کسی طرح بھی۔ تو یہ نواں حکم ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ قرآن نے ایک پوری سورہ میں بیان کیے ہیں، وہ سورہ حجرات ہے۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ پورے قرآن میں جس طرح فاتحہ وہ سورہ ہے جو مخاطبین کی رعایت نہیں کر رہی، مخاطبین سے مراد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے مخاطبین، یعنی مشرکین عرب، اہل کتاب۔ ہر سورہ میں خطاب ان میں سے کسی سے ہوگا، ان سے بات کی جا رہی ہے، اس سے ہم عالمی حقائق اور آفاقی حقائق استنباط کرتے ہیں، اصلاً بات ان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایسا نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ سورہ حجرات کا ہے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کی معاشرت اور تہذیب وجود میں آنے والی ہے اس کی بنیادیں واضح کرتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ اب کیا چیزیں ہیں جو پیش آئیں گی، کہاں کہاں پہ قدم پھسلیں گے،
تمہاری معاشرت میں کہاں سے خرابیاں پیدا ہوں گی، سیاست میں کہاں سے خرابی در آئے گی، کہاں سے تمہارے ہاں ہر چیز آلودہ ہونی شروع ہو جائے گی اگر ادنا درجے میں بھی پاؤں غلط جگہ پہ پڑ گیا۔ ان سب چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ بہت مختصر سی سورہ ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح کا پہاڑی کا آواز اور سورہ حجرات ہر شخص کو اپنی میز پر رکھنی چاہیے اور گاہے گاہے اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ وہ آپ کو متنبع رکھے گی، بیدار رکھے گی، اور پہاڑی کا آواز بھی کہ اصل دین کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس دین میں حقیقت کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ نواں حکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ بدگمانی کرے یا کسی پر الزام لگائے یا تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا محض شبہات پر افواہیں اڑائے یا اپنے پروردگار کی ذات و صفات اور احکام و ہدایات کے بارے میں ظنون و اوہام اور لا طائل قیاسات پر مبنی کوئی نقطہ نظر اختیار کرے۔ قرآن نے متنبع فرمایا ہے کہ اسے کوئی معمولی بات نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی سماعت و بصارت اور دل و دماغ ہر چیز کو ایک دن خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہی اصل میں وہ سب چیزیں ہیں جو سورہ حجرات کا موضوع ہے۔ اور اگر غور کر کے دیکھیے تو ہماری معاشرت کو جس چیز نے ایک متعفن جوہر بنا دیا ہے وہ یہی رویے ہیں جن پر یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی مسلمان کے شان نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔